ومحمد رفع الجهالة بالهدى وأباد حكم الجاهلية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت مبارکہ پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، آپ مجھے یاد کرے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر اسی پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اکیلے یاد کریں گے تو میں اکیلے یاد کروں گا، اگر آپ محفل میں یاد کریں گے تو میں محفل میں یاد کروں گا۔ یعنی کہ ذکر کی اتنی فضیلتیں آئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں ذکر کثیر ذکر ہر جگہ آپ دیکھیں گے کثرت ذکر کا آپ کو ملے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو کثیر ذکر سے یاد کریں۔ تو یعنی کہ ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جو ہے نا بار بار بتایا جائے گا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء حضرات نے ایک طریق بنایا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ جس طرح علم ظاہر یعنی کہ جس کو آپ کتابی شکل میں نقلی یعنی کہ کتاب کا علم کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کتاب پڑھنے سے آئے گا، مگر اس کتاب کا نور حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ نور ذکر سے آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کرام کے جو طریق ہے، اس طرح آپ دیکھتے جائے کہ بہت سے سلاسل ہیں، یعنی کہ مشہور ہمارے بر صغیر میں 4 ہے مگر ویسے بہت سارے ہیں، یعنی کہ 100-200 سے بھی زیادہ سلاسل ہیں مگر مشہور 4 ہے۔ یہ صرف بر صغیر میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 ہی مشہور ہے، بہت سے اور سلاسل بھی ہے جو مشہور ہے مگر 4 یہاں پر مشہور ہے اب تک۔ اور عرب کے ہاں سلسلہ شاذلیہ بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ بقایا سلسلہ کو کافی جانتے بھی نہیں۔ تو اس لیے صوفیاء پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے، ذکر کثیر کی برکت سے، قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کی برکت سے، چھلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کھولا۔ پھر ان بزرگوں نے ایک نصاب بنایا۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ درس نظامی کا جو نصاب تھا یہ پہلے موجود نہیں تھا، یہ مولانا نظام الدین صاحب نے بنایا کہ طالب علم کو یہ کتاب اگر پڑھ لے گا نا تو وہ فاضل ہو جائے گا، وہ دین کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں آ جائے گی۔ اب وہ خود الگ سے مطالعہ کرے گا تو اس کو علم آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک ترتیب بنا دی جو درس نظامی کی 8 سالہ کورس۔ اسی طرح صوفیاء نے بھی جو تصوف، جو نور کا علم تھا، جو باطنی علم تھا، اس کو جو ہے نا ان وظائف اور ان چیزوں میں جا کر رکھ دیا۔ یعنی کہ ان نے بھی ایک نصاب بنایا کہ جیسے قادریہ شریف کی ایک نصاب ہے کہ اگر اس نصاب پر لوگ ذکر کریں گے، اتنے وظائف اتنے دنوں تک اتنے پڑھیں گے، اتنے سال یہ عمل کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ علم کھول دے گا اور اس کو باطنی علم اور نور عطا ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے بھی ایک نصاب پیش کیا۔ جس طرح درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ مسنون نہیں مگر جائز نصاب ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے صوفیاء کا جو طریقے قادریہ نصاب، چشتیہ نصاب، سہروردیہ نصاب، نقشبندیہ نصاب، اسی طرح سلسلہ شاذلیہ کا نصاب جو ہمارا نصاب ہے، ہمارا تو ویسے الحمدللہ سارے سلاسل کا نصاب ہم کرتے ہیں مگر خاص طور ہم لوگ مشہور نقشبندی شاذلی کی نام سے ہمارے شیخ کی برکت سے۔ تو ہمارا جو نصاب ہے یہ سارا جو ہے
یہ سارا نصاب بھی علم نور کو جاننے کے لیے رکھا گیا ہے. جس طرح وہ نصاب مسنون نہیں، جائز ہے علم کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح تصوف کے بزرگوں نے بھی ایک نصاب رکھا تصوف کے علم کو جاننے کے لیے، تزکیے کے علم کو جاننے کے لیے. یعنی کہ قرآن اور حدیث میں آپ تزکیے کا علم جانیں گے، تزکیے کا. تو ان لوگوں نے تزکیے کو نام دے دیا تصوف کا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لوگ بر صغیر میں عملیات جانتے ہیں، مگر حدیث میں اس کو رقیہ کہا گیا ہے. یعنی کہ اسی طرح اپنی زبانوں میں اپنے الگ الگ جگہوں میں ایک چیز کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو اسی لیے جو قرآن میں تزکیے کا علم ہے اس کو تصوف کا نام دیا گیا، اور تصوف کے ایک نصاب بنائے گئے جس میں ہر سلسلے کے بزرگ نے اپنا ایک نصاب رکھا. تو اسی پر چلتے چلتے پھر بزرگان دین نے علم نور یعنی کہ علم باطن حاصل کیا، علم تصوف حاصل کیا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ درس نظامی کے طریق پر چل کر 8 سالہ کورس کر کے انسان فاضل ہو جاتا ہے، پھر اس کو آگے مطالعہ کر کے علم حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب انسان خواہ وہ قادری کی نصاب پر ہو، سہروردیہ کے نصاب پر ہو، کسی بھی نصاب پر ہو، کسی بھی سلسلے کے پورے نصاب پر، صرف ایک وظیفے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نصاب پر یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہر سلسلے کی ایک الگ نصاب ہے جو ہمارے شیخ مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب میں لا کر بآسانی لوگوں کو پیش کر دیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پیش کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر انسان کو آسان کر دیتی. اگر آپ نے کسی بھی سلسلے کے نصاب پر ذکر کیا تو آپ کو وہ سلسلے کی اجازت سے علم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، اور آپ کو نور سمجھنے میں آسانی اور نور حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی. جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کے اندر بہت بڑی دنیا ہے، مگر وہ دنیا بنانی پڑتی ہے، خود بنتی نہیں. انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا عقل ہے، اس عقل میں بہت جگہ ہے، اس دماغ میں بہت بڑا عقل ہے، اور پھر اس میں بہت جگہ ہے. اب ایک بندے نے پوری زندگی میں ایک کتاب کو پڑھا اور اسی کو سمجھا اور آگے محنت نہیں کی، سو گیا. تو آگے اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اپنے عقل کو پہ محنت نہیں کی، اس کے اندر اور جگہ نہیں بنائی، تو اس نے دوسرے کتاب کی جگہ اس میں بنائی نہیں، تو دوسرا کتاب آیا ہی نہیں. تو اس لیے جب آپ نصاب ذکر طے کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو نور کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ نور کی جگہ کھل جاتی ہے جو ویسے بند ہوتی ہے. تو آپ کے جو ہے نا نور، اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو جسم ہے وہ کھل جاتا ہے، آپ کا جو عقل ہے عقل سلیم بن جاتا ہے، آپ کا جو قلب ہے وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اور آپ کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ سے جو ہے نا لوامہ بن جاتا ہے، لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس جو ہے نا ملہمہ بن جاتا ہے. مختلف پھر علم کے فیوزات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو باطنی علوم یعنی کہ علم تصوف، جو علم تزکیہ کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جس طرح نصاب بزرگوں نے پیش کیا ہے، تصوف کے بزرگوں نے، تو ان نے بھی ایک نصاب پیش کیا جو جائز نصاب ہے، جو مسنون نصاب نہیں. ہاں وہ نصاب جائز ہے دین کے روح سے، اور اسی کی وجہ سے پھر آپ مسنون کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک مثال کے طور پر آپ لے لو کہ درس نظامی میں صرف نحو مسنون تو نہیں، مگر صرف نحو کے علاوہ آپ مجھے بتائیں عجمی آدمی قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، یعنی کافی قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب وہ صرف اور نحو پڑھتا ہے. تو درس نظامی میں دیکھو نا صرف اور نحو پر ابتدائی کلاسوں میں کتنی زور دیا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کا نفس مطمئنہ ہو جائے، آپ کا قلب سلیم ہو جائے، آپ کا عقل سلیم ہو جائے، اور علم کے لیے کھل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ کا جسم تیار ہو جائے، اس کے لیے ایک نصاب بزرگوں نے رکھا ہے. تو اسی طرح ہمارے شیخ مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک نصاب اس دور میں رکھا جو دور حاضر پر ایک برکت اور ایک رحمت ہے. جو اتنے بزرگوں نے اتنی محنتوں سے جو چیزیں طے کی، ہمارے شیخ نے الحمدللہ لا کر ہمیں آسانی کے ساتھ ایک کتاب اور چند کتابوں میں پیش کر دیا،
اور हमें बासानी तरीके से उसको तय करने और उस इल्म को हासिल करने के लिए हमें किताबें दी। तो हमारा सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया, जिसमें इब्तिदाई जो किताब दी जाती है कि आप इल्म तसव्वुफ यानी कि इल्म तस्किया सीख सको और आप जो है अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने जिस्म और अपने नफ्स, अपने कल्ब और अपने अकल को तैयार कर लो, और अल्लाह के इल्म के लिए अपने जिस्म और अपनी पूरी वजूद को तैयार करो। उसके लिए एक निसाब पेश किया जो फैजुन्नूर के नाम से है। ये जो शरह फैजुन्नूर, फैजुन्नूर की वैसे छोटी किताब है मगर ये उसकी शरह लिखा है हजरत के शागिर्द ने, मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब जो फाजिल है बिनोरिया टाउन के, उसने ये निसाब लिखा है, उसने इसकी शरह लिखी है और ये निसाब हमें मुफ्ती सैयद नूरजमान नक्शबंदी शाज़िली दामत बरकातुहुल आलिया ने दिया है। अगर इस तरतीब पर इंसान फैजुन्नूर पढ़ता है इल्म तस्किया और इल्म तसव्वुफ की नीयत से और अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उन पर खोल देता है, अल्लाह ताला उसके कल्ब खोल देता है, उसका अक्ल खोल देता है, उसके नफ्स अम्मारा से जो है ना लव्वामा से वो मुतमइन्ना की तरफ जाता है। तो ये इब्तिदाई जो फैजुन्नूर की किताब है जिसकी शरह मैंने उठाई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो वज़ाइफ करने की सबसे पहले शरायत है वो क्या है, जो हमारे शेख और किसी भी इल्म को आप सीखोगे उसमें आपको इब्तिदा में यही बताया जाएगा कि इसमें आपने नीयत को ठीक रखनी है। अल्लाह की रज़ा अव्वल है, मकसद है कि आप अल्लाह की रज़ा पाए और उसके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचे, यानी कि अल्लाह का कुर्ब पाए। मकसद यही है, सही है, आपका मकसद यही होना चाहिए। और इसी ज़ुमरे में इसमें इब्तिदा में इस किताब से इस्तिफ़ादा करने के आदाब व शराइत लिखे हैं जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। फिर इंशाल्लाह इस सिलसिले के एक एक वजीफ़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक वजीफ़ा पेश करने के बाद फिर उस पर जो मुजर्रबात मुफ्ती अमानुल्लाह साहब ने बांधे हैं वो भी आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। मैंने आप हज़रात के सामने ये बात रख दी कि ये किताब जो फैजुन्नूर है ये अल्लाह की रज़ा और उसके कुर्ब पाने के लिए और इल्म तसव्वुफ यानी कि इल्म तस्किया जो कुरान में जिक्र है, इल्म तस्किया का, तस्किया करने का, उसका इल्म हासिल करने के लिए ये किताब हमारे नक्शबंदिया शाज़िलिया में इब्तिदाई किताब है और ये बहुत ज़रूरी है। और इसको आपने अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के कुर्ब पाने के लिए और इल्म तस्किया यानी कि इल्म तसव्वुफ हासिल करने के लिए और कुव्वत हासिल करने की नीयत से आपने, और सिलसिले के फैज़ को हासिल करने की नीयत से, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया की फैज़ को हासिल करने के लिए आपने इस नीयत से पढ़ना है। अगर आप इसको इस नीयत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर उलूम खोल देता है। फिर इस किताब के बाद आप जितने भी, हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा फैजुन्नूर जिसको बड़ा फैजुन्नूर बोलते हैं, फिर इंसान उसकी तरफ जाता है। जब इंसान वो दूसरा फैजुन्नूर भी पढ़ लेता है तो फिर इंसान उन असबाक की तरफ जाता है जो सलासिल के असबाक है, यानी कि सबसे पहले हमारी जो तरतीब रखी गई है वो फिर हम इंशाल्लाह बता देंगे। हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शाज़िलिया, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया 2 सलासिल हो गए। इनके असबाक होते हैं बाकायदा, ये नहीं कि सिर्फ नाम, असबाक होता है यानी कि कोर्स होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि दरस निज़ामी का एक कोर्स है, एक निसाब है, तो हमारे यहाँ भी एक निसाब दिया गया है इल्म बातिन, इल्म तसव्वुफ, इल्म तस्किया को हासिल करने के लिए, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए, अल्लाह के नूर की तैयारी के लिए एक निसाब दिया गया है, जिसमें पहला निसाब फैजुन्नूर अव्वल है जो छोटा फैजुन्नूर है, दूसरा फैजुन्नूर जो बड़ा है। उसके बाद आपको इजाज़त मिलती है तोहफ़तुल मशाइख की। फिर आप तोहफ़तुल मशाइख का जिक्र करते हैं। जब आप तोहफ़तुल मशाइख का जिक्र करते हैं तो उससे फिर आप तमाम सलासिल का जो जिक्र होता है वो तुम पर आसान हो जाता है और उसको आप करने की आपके अंदर सलाहियत आ जाती, क्योंकि बुजुर्गों के जो असबाक है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। जब आपने ये किताब नहीं पढ़ी होती फैजुन्नूर की, तो फिर आप जब बुजुर्गों की किताब असबाकों को तय करते हैं, जिस तरह सिलसिला कादरिया के, सिलसिला सोहरवर्दिया के जितने असबाक है, सिलसिला सोहरवर्दिया में देखो 7 वज़ाइफ है, इसी तरह चिश्तिये में जो है ना 30 से ऊपर वज़ाइफ है,
اور جو ہے نا 30 کے قریب قادریہ کے وظائف ہے اور نقشبندیہ کے 30 سے اوپر وظائف ہے. یعنی کہ یہ سارا نصاب ہمارے سلسلے میں مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے دیا ہے. جب آپ اس کو کرتے ہو فیض نور اول اور دوم کو، پھر آپ بقایا سلاسل کے جو اسباق ہے ان کو کرنے آپ کو بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جو کورس ہے اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے. یعنی کہ اس میں تقریباً اگر ایک انسان اس کو بڑی محنت کے ساتھ کرتا ہے تو فیض نور اول کو ان کے اسباق بہت زیادہ ہے، تو انسان فیض نور اول کو 1.5 سے 2 سال میں ختم کرتا ہے. بڑا فیض نور انسان اگر زیادہ محنت نہیں نارمل حساب سے کرے تو 3 سے 2 سال میں ختم کر لیتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ سہروردیہ کا جو سبق پڑھیں گے وہ آپ تقریباً سال میں ختم کر لیں گے، کیونکہ 41 دن کے چلے کے اعتبار سے ایک سبق کو پڑھنا ہوتا ہے 7 وظیفے. اور اسی طرح اس کے بعد جو ہم کو کرایا جاتا ہے ہمارے شیخ کی طرف سے سلسلہ چشتیہ ہے، یعنی کہ سہروردیہ کے بعد چشتیہ. پہلے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی جو ابتدائی کتاب فیض نور کرائی جاتی ہے، پھر اس کی بڑی فیض نور کرائی جاتی ہے، پھر سہروردیہ کرایا جاتا ہے، اس میں سال لگتا ہے. پھر اس کے بعد چشتیہ میں تقریباً اگر محنت کے ساتھ انسان کرے تو 3 سال لگتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا قادریہ میں بھی یہی سمجھ لو، اور نقشبندیہ کے اسباق کو طے کرنے میں 4 سے 4.5-5 سال لگتے. انسان اگر اس کو کرتا ہے ترتیب کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب پانے کے لیے کرے، اور سلسلے کا فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ کا جو ہے نا رضا کے لیے اور علم تزکیہ حاصل کرنے کی نیت سے اگر یہ تمام چیزیں وہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر علوم کھول دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر علم باطن کھول دیتا ہے اور علم ظاہر آسان کر دیتا ہے. کئی مرتبہ ان اسباق کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کا علم بھی عطا کر دیتا ہے. ایسے بزرگ آئے ہیں اور موجود ہے، جیسے ہمارے شیخ محترم دامت برکاتہم العالیہ کو، اور ایسے کافی بزرگ گزرے ہیں جن نے ان طریق پر جب چلے کیے اور وظائف کیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر علم آسان کیا. اور ان لوگوں نے پھر علم ظاہر کو بعض لوگوں کے لیے علم ظاہر حاصل کرنا آسان ہوا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر جو ہے نا علم باطن کے ساتھ جو ہے نا تحفے میں دے دیا، اور علم ظاہر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم وہبی میں دے دیا. تو اس طرح کے معاملات پہ انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں کہ جب انسان اس محنت سے یہ نصابوں کو کرتا ہے تو یہ سارے نصاب ایک نصاب ہے جو تصوف کے ہے، جو نصاب مسنون نصاب نہیں مگر جائز نصاب ہے شریعت کی روح سے.